أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بے شک ہم نے اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہے. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور آپ نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، اور یہ رات سلامتی کے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو رمضان کی ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے. وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 کا لفظ کیوں آیا؟ تو 1000 ان کے پاس آخری تھا. 1000 جو ہے لاکھ کیوں نہیں بولے، کروڑ کیوں نہیں بولے، یہ سوچتے نہیں. تو اس سے مطلب 1000 مہینوں سے بہتر کہ نہیں، بلکہ اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہزاروں مطلب ہے اس کا. تو اس رات کا سب سے اہم جو کام ہوا ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. کیوں اتنی اس کی فضیلت ہے؟ رمضان کی ساری فضیلت قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے. اس رات کی ساری فضیلت اور عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے. تو جو رات ہوا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے رہیں. ویسے اب وہ جب نازل ہوا تو ہوں گی، اب ہر سال ہے. ہر سال ہے، ہر سال یہ رات جو ہے باقی ہے. کچھ لوگوں کا وہ خیال ہے کہ اٹھا لے گی نہیں گی. کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ جب رات کی دن قرآن نازل ہوا تھا نہیں، وہ تھی، بعد میں کہاں سے رہتی. نہیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلت جو ہے قیامت تک باقی ہے. تو وہ تو میں سناؤں گا آپ کو. لیکن یہ رات میں جو ہے ہم لوگ جو کام کرتے رہتے ہیں، غلط قسم کے کام، منکرات رمضان میں جو ہے رمضان کی راتوں میں بعض لوگ 27 رات وغیرہ کو بے وجہ زیادہ روشنی کرتے ہیں. مسجد کے اندر، باہر، میناروں پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بعد میں چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں. چھم لگ رہے ہیں بزرگ وہ بھی میناروں پر ادھر ادھر لگے. اس میں کئی خرابیاں ہیں. تو یہ رات کا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں میں جو کام نہیں اس میں ہوا ہے، اس کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. یہ مطلب ہے. تو اچھا عمل، برا عمل کیوں نہیں سوچتا. تو حدیث میں آتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں یضاف الحسنات والسیئات، نیکیوں کا سبب بڑھا جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بڑھا جاتا ہے. وہ بھی وہ لوگ بولتے نہیں حدیث میں وہ یضاف الحسنات والسیئات، نیکیوں کا جیسے بڑھا دیا جاتا ہے نا، اس طرح سے اس مہینے کے گناہ کا وبال بہت بڑھا جاتا ہے. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یاد رکھو، اس کے وبال سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سب مفہوم، اس کا مفہوم بھی بیان کیا گیا. 1000 غلط کام کریں تو کتنا بڑا غلط کام ہو رہا ہے بتاؤ. سب سے بڑی خرابی غیر قوموں کی رسم آئی، معلوم ہے نہیں، روشنی کرنا. وہ اپنی عیدوں اور تقریبوں میں بے وجہ روشنی کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر اس رسم کی بیخ کنی کرتی. جو کفار مشرکین یہود و نصارہ، یہود جو ہے رمضان اس میں روزہ رکھتے تھے، انہوں محرم کا 10 اللہ کو وہ رکھتے ہیں کیا؟ اچھا تو میں 9-10 رکھوں گا بولے. ہر کام میں ان سے جو ہے مشابہت نہ ہو، کسی کام میں ان سے مشابہت نہ ہو. یہود نصارہ دوسری قوموں سے مشابہت بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے شریعت کا اصول ہے. یہود مشرکین سے، یہود و نصارہ سے مشابہت لازم آتی ہے. اللہ کے نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت وہ اسی میں سے ہے. اس طرح مختلف حدیثوں میں یہود و نصارہ کی اور کفار کی مختلف چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. تو اب یہ موقع اس کا نہیں ہے، لیکن الغرض زائد ضرورت روشنی کرنا کفار کا طریقہ ہے. اسلامی عید و تقریب کے اس کو اپنانا سراسر ناجائز ہے. ابھی محمد ڈال بیٹھے نا یہاں سے وہاں تک کیا کر سکتے ہیں، کون بولنے والا ہے. تو دو مرتبہ ہم نے اس کو باہر لکھا ہے باقاعدہ.
دوسری خرابی لوگ اس کو نیک کام سمجھ کر کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے نہیں دوسری اس رسم کو ایک لوگ نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں، جو شریعت میں عبادت نہ ہو اس کے بعد سمجھنا یہ تو بدعت ہے، احداث فی الدین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس له منہ فورج، جس نے ہمارے کام میں دین نیا کام نکالے جو اس میں نہ ہو تو وہ کام رد ہے۔ دیکھیں تیسری برائی ہے کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اسلام فضول سے ناجائز قرار دیتا ہے۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھو یہ خرابی کی کتنی خرابی ہے، دیکھو ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ان تین وجہوں سے میں سے ایک بھی خرابی پائی جائے تو اس کے ناجائز ہونے میں کافی تھا، چینج ہے کہ ایک نہیں کئی خرابیاں جمع ہو گئی۔ اسی جگہ دیکھا گیا ہے سب خرابیاں جمع ہو گئی، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یاد رکھو۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس عمل کو جائز بلکہ مستند قرار دینے کے لیے عجیب غریب بےہودہ تعویلات سے کام لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ روشنی سے کرنے سے اسلام کی شان و شوکت ہوتی ہے، اسلام کی شان و شوکت ایسی نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ لغو اور فضول خیال ہے۔ اسلام کی شان و شوکت اسلام کے احکام پر چلنے سے ہے، اسلام کے خلاف ورزی کرنے سے شان و شوکت نہیں ہوتی اسلام کی۔ ہمارے دکھیں گے ذرا دکھانے کے واسطے کر رہے ہیں، میں بات ہوتا یہ تمہارے دکھانے کے واسطے ہے نہیں۔ اس کی اسلام کی شان و شوکت اسلام کے احکام کی خلاف ورزی اور سیرت محمدی کی خلاف ورزی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی پیروی اور تابعداری میں۔ اس طرح اسلام کی شوکت مادی و فانی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ روحانی چیزوں سے، وہ سوائے عبادت اور ذکر اللہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھو۔ حضرات صحابہ کے دور میں مساجد کی ظاہری زیب و زینت موجودہ دور کے 1% بھی نہ تھی، معلوم ہے نہیں؟ 1% بھی، جو آج ہماری مسجدوں کی رونق کر دی ہیں لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں دیکھو، مسجدوں کو جس طرح سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، 1% بھی نہیں۔ اس کے باوجود ان کا رعب کہاں پڑتا تھا یہاں مسجد تو وہاں جو ہے کیسر و کسرا کے یہ کانپتے تھے لوگ، معلوم ہے، ٹوٹی پھوٹی مسجد دیکھ کر۔ 1% بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ان کا رعب و جلال و شان و شوکت تھی کہ قیصر و کسریٰ کے عظیم محلات پوری آن بان ظاہری شوکت کے لحاظ سے محروم تھے، لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ لہٰذا ایک مسلمان کی خواہش اور جستجو خدا رسول کے احکام کی اطاعت اور پیروی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ مادی آرائش و زیبائش کے لیے۔ دیکھیں آپ، تو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ تقریباً پوری قوم کر رہی ہے کام۔ اب دوسرا، ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم۔ ایک بہت پرانی رسم ختم قرآن پر شیرنی تقسیم کرنے کی ہے، بہت سی مسجدوں میں اس کا رواج ہے۔ جہاں تک اس رسم کی ابتدا کا تعلق ہے کہ بعض نیک دل لوگ، کوئی ایک آدمی سوکار سیٹ ہوں گا 1 لاکھ کونتی بھی، یا تو امیر ہوں گا، انہیں ایک قرآن ختم ہوا خوشی میں لا کے ایک بار بیٹھا ہوں گا، بس اتنا ایسا ہوا ہوں گا۔ لوگوں نے ختم قرآن پر قرآن ختم ہوا بھائی کہ مسرت کے لیے اس کو جاری کیا ہوگا۔ اس حد تک کی بات تو ٹھیک ہے، انہیں خوشی میں لا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باعث ثواب بھی، مگر موجودہ دور میں اس کے اندر جو اعتقادی خرابیاں پڑی، اس بنا پر اس رسم کو علماء نے قابل اطلاق قرار دیا۔ مثلا اس کو ضروری سمجھ لینا، مٹھائی تقسیم کرنا ضروری سمجھ لینا، یہ غلط بات ہے۔ نہ ہو تو لعن طعن کرنا، ملامت کرنا، یہ بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، یہ ایک معمولی پڑ جا سکتا ہے۔ جس کام کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا اس کو ضروری سمجھنا، یہ تو غلط ہے۔ جو ضروری نہیں اس کو ضروری سمجھنا کیسا بات ہے؟ عقیدے کی خرابی۔ عام لوگ کہ اس کو ضروری سمجھنے کی بنا پر مسجد کے ذمہ دار گنجائش ہو یا نہ ہو اس کو پورا کرنے پر مجبور رہتے ہیں۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے مال سے رسم ادا ہوتی ہے، جو سراسر نہ جائے۔ مسجد کا مال کھانے کے لوگوں کے لیے نہیں، مسجد کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد کا مال صرف مسجد کے اخراجات پر لگ سکتا ہے، کسی اور کام میں اس کو لگانا ناجائز ہے۔ بعض جگہ اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے لوگ شرم کے مارے چندہ دیتے ہیں، دی رضامندی سے نہیں دیتے، بلکہ بعض لوگ سے جبراً وصول کیا جاتا ہے، معلوم ہے؟ جبراً وصول کرتے ہیں لوگوں سے جا کے، یہ سب کرے سے ہمیں کرتے ہیں نہیں کیا میں ممبر تھے صاحب امامت کمیٹی کے، ہمیں سب کریں پھر مین ہونا تھے بولو، تو یہ سب نہیں کرنا ہے، یاد رکھو۔ اور لوگ کرنے وہ کب کر رہے ہوں، دیکھو اس رات کریں تو میں یہ سب غلط کام ہو بولو، تو اس لیے کیا بھی فائدہ نا، رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی لوگوں کی، کیوں؟ یہ سب غلط کام ہے کی وجہ سے، یاد رکھیں۔
جبرن وصول کرنے سے مال جائز نہیں ہوتا، یاد رکھو. حدیث الا لا یحل مال الا بطیب النفس من. خوب سنو، کسی کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا حرام ہے. چندہ ہو کوئی کیا بھی، کسی دوست کا بھی ہو، کسی کا بھی ہو، جب تک وہ اس کا دلی رضا زبردستی لے تو حلال نہیں ہوتا. معلوم ہے کیوں کرے، کیوں ٹوپی لے کر بیٹھی نہیں دے رہا تھا بیٹا، ہمیں سب گئے گپ چپ دیا جو نہیں کچھ ہوتے وہاں سے نہ کر رہا تھا چپ کیا کہ بعد میں تمہیں دیکھو سب اچھا ہو جائے نہیں تمہیں دیا نہیں دے دیتا ہوں. یہ بالکل غلط یاد رکھو. تو چندے کا اصول ہے، کسی کے پیسے وصول کرنا ہے تو وہ دلی رضا سے دیا تو حلال ہے، نہیں تو حرام ہے، یاد رکھو. تو چندے کے جو اصول ہیں جب تک ملوث نہیں رکھیں گے چندہ جائز نہیں ہوگا. کسی زبردست، اس لیے میں جاتے ہوئے بولتا رہتا ہوں ان لوگوں کو بس بھائی ایسا ہے ضرورت بولو، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہیے. دیو میں کیا لگا بیٹے، کیا تم نے کیا دھاڑ ماری دیو، ایسا ہی بولنا ہی نہیں چاہیے. کسی کو نہیں بولا ایسا ضرورت ہے آپ دے دیں، دیکھو بھائی ایسی ضرورت ہے بس دینا، اب وہ کتنا دے گا اس. تو یہ بہت غلط طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جو ہے لوگوں کو پریشر کرتے ہیں. پریشر ڈالنے کے لیے ایسے آدمی لے آتے ہیں جو بہت مضبوط قسم کا ہوتا ہے، یا اس کی جاہ کی وجہ سے لوگوں کو بڑا آدمی ہے ڈر دیتے ہیں اسے، تمہیں کی جا رہی ہیں چھوٹی، تم نے کیا ہوتا ہے بچہ. ایک بچے کو بھی وہ چندہ دینا ہونے، ایک بڑے بھی وہ چندہ دینا ہونے، معلوم جب معلوم ہے کہ دل کا چندہ ہوتا ہے اس کا. تو اکثر و بیشتر چندہ جو ہے یہ جبر وصول کیا جاتا چندہ، یاد رکھو. اس لیے چندے کی کوئی اچھا نظر نہیں ہوتی. معلوم سر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب اللہ تعالیٰ نے اسی ان کو انسائٹ دیا تھا، اندر بصیرت دیا تھا نا. سب چندے کے اصول کتابیں لے آؤ، وہ اس کی خرابیاں، چندے کی خرابیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. یہ وہ بہت ہوتا ہے جی کیا کرے گی، کیا گھپلا ہوئی جس میں بعد میں نہیں گھپلا ہو کون کہتے کریں وہ یوں. یہ سب چیزیں یہ سب ناجائز کی وجہ سے دیکھو کرنا چاہیے. چپ کیا کر کے لے پڑے بولتے بولتے سب نکالے. اب چائے بنتی تھی، مٹھائی بنتی تھی، وہ سب بند کرے. اجوان سب الحمد للہ تقریباً بہت کچھ بند ہو گئے. مگر لائٹنگ ایک کون لوگ کرتے ہیں، زبردستی لائٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک ہے باہر، اندر تو اندر ضرورت پڑ سکتی تھوڑی بہت، نہیں وضو کے ادھر ادھر باہر کی لائٹنگ کر کے. تو یہ جو ہے سخت قسم کی جو ہے بدعت ہے، سخت قسم کی مکروہ اور منکرات میں سے، یاد رکھو. کون بولنے والے دیکھو بھی ذرا بولو ان کو، سب لوگ بولو کرنے والوں کو. تمہارا پیسہ لے گا، کس کا پیسہ ہو، تمہارا پیسہ ہمارا پیسہ. مسجد کو تم یہ کرنا ہے، دیوالی بنا چھوڑو مسجد کی. ہماری دیوالی کیا ہو انہوں اپنی دیوالی کو کرتے ہیں ویسے ہمیں دیوالی ہماری دیوالی ہماری اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. پھر تقسیم کے موقع پر مسجد میں شور غل ہو تو دیکھتے تھے بچے کب بانٹیں گی، اگر بیٹھے تھے ہوئی اگر کون سی ڈبل لے رہی ہیں، بوٹا والا ڈبل لیتے تھے کچھ. دیکھو تمہیں چپ بیٹھو مارا تھوڑی بچوں کو. نہیں اب اللہ تعالیٰ حالت بہتر کر دیا، ایسی چیزیں نہیں پیش آ رہی، لیکن پھر بھی بچوں کو چرگل ہے. کتنے بار لے رہے تو جا کے مار چلتی رہی. کون کیا کر رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے تم لوگ، دینی کام ہے بولو، دینی کام ہی نہیں. بانٹنے بہت محنت کرا انہیں، بہت رات بھر بہت محنت کریں جنہوں جا. پھر پہلے گھر بیٹھتے تھے، وہ بھی تھا ہمارے پاس. کیا جی کیا انہوں چیئرمین کیا گھر کو نہیں آیا تو ہمارا تبرک دیکھیے میں کیا ایسا کہہ سکتے میں، کیا چندہ لے گئے تبرک دیا نہیں صاحب تمہیں کیا. دیکھو کتنی خرابیاں ہیں، اگر یہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے. اب علم آیا ہے چھوڑو بول رہے ہیں ہم لوگ، اب چھوڑنے تیار نہیں لوگ. ابھی کہاں کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دو کیا ہونے والا. کیا کریں ہم لوگ الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہی نہیں، اسے کیا لگا بیٹھے ہم کا کھڑے گئے. جو غلط کام ہے اس میں بہت پریشان ہے، یاد رکھو. ہم کا کھڑے لگے کیا کرنا ہے، ہر گھر کو یہ وہ گھر چھٹائی چاہیے بعد میں کمپلیٹ کرنے والا. بعد میں دیکھتے سب یہاں سے کیا چندہ لے جانے تم نہ آتا ہے، ہم نہ آگ دینے والے نا پکڑتا ہوں ایک بار پکڑتا ہوں سے. ہاں چندہ لینے گئے تمہیں ہم نہ کیا دیے، کیا کرتا ہوں شرمندہ ہوتا. ایسا کیا صاحب نہیں دیکھ لو اچھا رکھتے تو نہ ہو کیا جی اسے بھولے نا نہیں دیکھتے نہیں جا جاگ دیو جاؤ سب. دیکھو ایک غلط کام سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہو رہی، کبھی اس کی طرف سب چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہیں، آج ہی نہیں ہیں، پہلے سے لکھی ہوئی. ابھی کتابیں آئیں ہم بولے کون سننے تیار نہیں، کیا کرتے
اب اللہ کا فضل ہوا ہے چند لوگ ہماری بات سن رہے ہیں تو کیا کہ اللہ کے فضل سے ایک مسجد بن گئی ہے. یہ شیرنی کی رسم ناجائز قرار پاتی، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. لیلۃ القدر میں جو 1000 مہینوں سے افضل اور خیر کی رات قرار دیا گیا ہے، اس میں اجتماع کرنا چھوٹے تیار نہیں کرنی. مستحب ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو شب بیداری کرے، لیکن راتوں میں کسی رات میں کہ مسجد میں جمع ہونا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا. علماء اس کو منکر قرار دیتے ہیں، سمجھے آپ. شب برات، مولانا محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے مفتی اعظم تھے ہندوستان کے، پاکستان کے، شب برات، شب قدر وغیرہ میں مسجد کے اندر اجتماع کا اہتمام اور التزام ایک مستقل بدعت ہے، جس کی نظیر صحابہ کرام، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی. کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز اگر اچھی تھی کیوں نہیں کرتے تھے لوگ؟ پہلے تو کرنا نہیں، صحابہ کرام کرنا، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرنا تھا نا. اگر تو بلکہ مسنون مستحب صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. علیحدہ علیحدہ اس مرت میں رہ کر اب بیدار رہ کر اپنی نفل عبادتیں تلاوت کریں. سمجھے آپ. علماء کی ان تصریحات کے واضح طور پر ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر میں مساجد میں اجتماع کرنا مکروہ و بدعت، اس لیے دور رسالت میں صحابہ تابعین میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. کچھ ایسا بیٹھے رہے سب جگہ گئے چلوں گا بیٹھ کرتے رہو. ویسے سب کو حکال مسجد حکال کر نہیں بول رہے، لیکن ٹائمنگ چینج کرنے سے اجتماع کرنا کنڈیشن کیا ہے؟ آج بڑی رات ہے، ذرا لوگ آتے ہیں، اب تمہارا 9 بجے کا ٹائم 10 بجے کرے، نہ معلوم ہے انہوں اجتماع کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے ہم نے جو ہے وہاں نماز پڑھنا چھوڑا کیونکہ ان کا انٹینشن معلوم ہوتا ہے. آج بڑی رات ہے، لوگ آتے ہیں، صاحب ذرا ٹائم تو یہ اجتماع کرنے کی انٹینشن ظاہر ہوتا ہے. اس وہ ٹائم پر پڑھیں تو ہم بولتے ہیں ہاں نہیں بھائی وہ روٹین ٹائم ہے ان کا، وہ کیا ہے نہیں. تو اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھنا چاہتے. انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ یہیں پڑھیں گے کیونکہ بدعت سے بچنے کے لیے. یہ روز وہاں سننے وہاں سننے کیا سننا صرف مستحب ہے، مطلب وہاں سننا ایسا اس کے پیچھے سننا وہ لوگ بہت سے ایسی پڑھو سے بیٹھیں، کیا بولنا، اس مستحب ہے، اسے کوئی فرض تھوڑی ہے. نماز سنت ہے، اب اس کے اندر یہ قرآن سننا اور مستحب ہے. وہ کتنا سنے نہیں، وہ تھوڑا بچ گیا تو بھائی کیا کر سکتے ہو. تو وہاں کتنا بچتا ہے، یہاں الحمدللہ بچے گا تو ہم سنیں گے، نہیں تو کیا ہمارے یہاں ہم تو یہاں نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے رات میں رہ کر عبادت کرو اپنے بغیر کسی اہتمام کے. اب کچھ لوگ نماز ہوئی چپ بیٹھے پڑھ لیتے، پڑھتے کہ نہیں ان کو. کچھ لوگ گھر میں جانے کے بجائے یہاں نماز میں عبادت کرتے بیٹھتے ہیں. ویسا بیٹھو، اجتماع کر کو کرنا. آج رات جاگنے کی ہے، یہ کب منا رہی اجتماع رات ہے تمہارا کب رات ہے جی، وہ اعلان لکھ کر آج اس کے ٹائم یہ ہوگا، آج کے ٹائم کیا ہے ذرا بولو، نو ٹائم کو چینج کرو جی، ٹائم کرو. یہ سب یہ غلط ہے، یہ سب بدعت ہے. نماز بھی اب لوگوں چپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کرنے والے کرنے دو، ہکالنے کی ضرورت نہیں ان کو. چلو جاؤ ہکال، ایسا نہیں ہے. کچھ آدمی مسجد میں عبادت کرنے لگتے ہیں تو کرو، کیا نہیں. لہٰذا اس طریقے سے اس راتوں میں مسجد کے بجائے اپنے گھروں کو عبادت کرنا اصل اپنے گھر میں کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوا قبور، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کا قبرستان مت بناؤ. تو گھروں میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. لہٰذا گھروں کو عبادت کے نور سے منور اور بارانخ بنانا اور برکتوں اور رحمتوں کا اس کو محبت بنانا چاہیے. ایک تو دیندار لوگوں کا یہ حال ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کے شوق میں خلاف سنت طریقوں اختیار کر کے مسجدوں کو سب رونق کر کو رات کو جاگ کو وہ بہت ہنگامہ کرے رہتے ہیں. دوسری طرف بعض لوگوں کا یہ ہے کہ وہ رات کو جو ہے بازاروں میں جا کو اب رات پوری رات شاپنگ، بازاروں کی سیر و تفریح کے لیے خاص کرتے ہیں. مرد بھی، عورتیں، بچے، شاید بنگلور میں ہوتا ہوں بجائے عبادت کے سیر و تفریح خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں. بعض علاقوں میں اس کا منکر ہوا، خاص اور بنگلور میں دیکھو. اور سب سے پہلے ایسی رات کی بے قدری، باہر نکل کر جو ہے عورتیں مرد سب جو ہے بازار میں جا کو وہ سب شاپنگ رات بھر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں اس رات؟ اختلاط اجتماع میلے کی شکل وہ کرتے ہیں. پاپولیشن بہت بڑھ گئی، لوگ بزرگ کے آ گئے ہیں، سب کچھ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. مٹ بھیڑ عورت کس کو لعنت کا کام ہے؟ کیا لیلۃ القدر اسی لیے لعنت وصول کرنے کے لیے ہے؟ افسوس کہ بعض دین کے نام پر خرافات نے جنم لے دیا ہے. اور جو ہے کوئی جو منکر جو بولتے ہیں تو ان کو پریشان کرتے ہیں، کیا لگیں جی تمہارے لیے کیا کرنے. تو
تو ایک کون سے ان کی جو ہے کوئی ہے کہ انجمن خدام المسلمین جا کے لوگوں کو سمجھائیں، تو وہ اب نہیں کریں. تو بہرحال جو ہے یہ بہت سارے منکرات میں تھوڑے سنایا ہوں میں آپ کو. تو ابھی بہت کچھ ہیں انشاءاللہ، روزہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو جو منکرات ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہم کو اللہ کی رحمتوں کے بجائے اللہ کی نعمتوں میں گرفتار ہو جائیں گے لوگ. اب بھائی ان کو بولنا ہے، بول رہے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، کنٹرول تو نہیں ہے. اسے منکر کو اپنے ہاتھ سے روکو، اب ہاتھ سے روک سکتے ہیں، زبان سے بولنا ہے، بول رہے ہیں. آپ بھی جہاں تک اپنا چلتا ہے بولتے جاؤ. بس یہ منکر ہے، یہ کرنا ہی نہیں. شاید کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جہاں ٹائم نہیں چینج ہوتا ہوگا، شاید کوئی مسجد ایسی ہوگی الا سوائے ہماری مسجد کی. فخر کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ معلوم کرنا ہمیں بھی کیا دے، ہمیں کرے سب کرتے تھے. ہاں وہ کر کے یہ کر کے پھر وہ سب کرے. اب اللہ تعالیٰ معلوم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کچھ باتیں ہماری دین کی بات معلوم ہی. اور یہ بولنا ہے کہ جو ہے جو علماء ربانی ان سے صحیح بات معلوم ہوتی ہے، عام علماء سے معلوم نہیں ہوتی. معلوم اللہ والے جو علماء ہیں وہی صحیح بات بولیں گے. ڈر کو جو دنیا پر مسلمان نہیں بولتے، بولے تو کیا لوگ بھڑکتے ہیں، جی نہ بولو صاحب کیا لگے. وہ انہیں پہلے تو امام کیا کرتا، انہیں میں امامت قائم رہنا، اسے کس کے خلاف نہیں بولنا کر، انہیں ایک پالیسی رہتی. جو امام بن گیا ہے پہلے تو اسے پورا علم نہیں رہتا، کچا علم ہے. اب میں کیا بولوں، بولے تو لوگ کسی کے یہ کرنے کے لیے انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. پوری 20 سال نماز پڑھے، ایک سنت کا طریقہ بتاؤ، ایک بھی نماز سننے کا نہیں آدمی کیا کرتے. یہ جو ہے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام دعا سب سنت کے خلاف. میں 20 سال امامت کرا، 25 سال کیا کرا تیرے لیے ٹیکا یہ ہے، تیرے لیے داغ ہے. وہ کون سی ایک نماز بھی سننے تک نہیں ہوتی، کیا لگا اللہ کے بندے، نہ صحیح قرات ہے نہ صحیح ہے. اسی زمانے میں ابھی بھی چل رہا ہے بہت سے لوگ. تو بہرحال جو ہے صحیح علم آتا ہے تو جو صحیح علماء ربانی انہیں سے جانے والا یاد رکھو. ادھر ڈھونڈتے جائیں گے، انہیں بھی عالم چاہیے، انہیں بھی عالم نہیں کیسا عالم ہے، نہیں کیسا عالم ہے. یہ اللہ والا عالم صحیح بات بولے گا، انہیں کسی کو ڈرے گا نہیں اس سے. جو دنیا پر ڈرتا رہے گا مت. کیا آپ بولے تو لوگ بھڑکتے ہیں، نہیں بولنا، دیکھ کو بولنا، دیکھ کو بولنا، دیکھ کو کیا بولتا ہوں لوگوں کیا بول کے سنتا تھا. تو نماز پڑھ بازو چھوڑتا ہوں، کیا چپ کر لیتے ہیں. ارے مسجد میں ہو رہا ہے تیری، تو دیکھ رہا ہے، کیا روکتا کیوں نہیں تو. روکنا اس کا کام ہے، مگر روکنے کے وجہ چپ بیٹھتے ہیں یا جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خاص یہ اس مہینے میں ہو رہے ہیں. جو منکرات دوسرے مہینے میں ہوتے ہیں یہ مہینے ہوتے ہیں. مسجدیں اس کا ٹارگٹ بن جاتی، مسجدیں اور دین. رمضان کے مہینے میں مسجدیں اور دین ٹارگٹ بن کے دین کا غلط کانسیپٹ، رانگ شیپ دین کا سامنے آتا ہے ہمارے معلومات. دین کی غلط پکچرز لوگوں کے سامنے آتی ہے. ایسا کہ دین صاحب ان کا بھی ارے نو ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೇ ಲೋಗ ಹಮಾರ ದೇಖಾ ದಿಕ್ ಕರೆಂಜ್ ಏನೋ ಬೋಲೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಿಂಗ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ खुला बोल रहे हैं हम लोग. तो ये जो है सारी चीज़ें आ गई. तो मिजाज इस्लाम दीन का इसके बिल्कुल खिलाफ. तो ना अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना है. तो बहुत सारे पूरे मुनकरात लिखे हैं, मैं चंद की तरफ तवज्जो दिलाया हूँ. इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ये बात थोड़ी थोड़ी आती जाएगी. तो जहाँ तक हमारा काम है पहले खुद बचना है, बस नहीं करना. जाओ घर में क्या कितना होता है, घर में नहीं होता. ये लोग 4 लोग रहते होता है, 4 बस ज़रूरी नहीं है कितना, नहीं एक 2 रकात पढ़े तो बस है दिल से, और क्या करने का. ये 4 लोग जमे तो ज़रा ये होता है, वो जोश आता है, जोश की ज़रूरत लगो. जब तक तुम्हारा दिल नमाज में लगा है तो पढ़ो. 2 रकात पढ़े तो बस है, 4 रकात पढ़े तो बस है. नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने का, एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना है तो 1-2-4 रकात पढ़ लो, ज़्यादा और क्या कर सकते. नहीं है तो बस नमाज पढ़े ना, तरावी सो जाओ. सुबह की नमाज का हो, वो तो रात को जाग, सुबह की नमाज गायब. सुबह की नमाज बाद इशराक की नमाज भी कितनी अफजीलत क्या मालूम आपको. जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, पूरी रात की बात का सवाब दिया जाएगा उसको. पूरी रात की बात. इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी तो आधी रात की बात का सवाब होता है. सुबह की नमाज़ जमात से पढ़े तो पूरी रात. सुबह की नमाज़ के बाद जो बैठे इशराक तक, तो उसको पूरे हज उम्र का सवाब मिलेगा. देखो सुबह की नमाज़ जमात से पढ़ के मस्जिद में बैठा रहे और उसके बाद इशराक की नमाज़ पढ़े, तो उसके लिए जो है अल्लाह के बोल रहे हैं ताम मतन कान लहू
اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب 3 بار فرما رہے ہیں، تامتن تامتن تام، پورے 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 حج کا ثواب ملے گا. حج یہ نہ صبح کی نماز پڑھا فرض نماز حج ہوا، اور بیٹے کو نفل نماز پڑھا تو عمرہ روزانہ، ایک دن کے واسطے نہیں، خالی اس کے دن وہ 27 کی رات کر نہیں، ہر روز. جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے بعد بیٹھ کر شرح کی نماز پڑھ کر چلا گیا تو روز ہی حج عمرے کا ثواب ہے. تو بہرحال جو ہے ثواب حاصل کرنے کے بہت طریقے ہیں، یہ جو غلط طریقے اختیار کر رکھے ہیں لوگوں نے اور اس دین کو جو غلط بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام منکرات سے بچ کر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.